تراویح کی نماز سنت رسول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات یا 2 راتیں یا 3 راتیں باختلاف روایات پڑھی، پھر کاشانہ نبوت سے برآمد نہ ہوئے۔ لوگوں نے بہت انتظار کیا۔ صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تراویح کے لیے پھر نکل آتا تو تم پر تراویح فرض ہو جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کی نماز ہمیشہ پڑھی گئی۔ اس سے اس کا مسنون ہونا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس کی جماعت کی ابتدا کی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ماہ رمضان کے وسط رات میں ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی۔ لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں نماز پڑھی۔ دوسری رات آدمیوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ مسجد میں سما نہ سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم برآمد نہیں ہوئے۔ صبح کو نماز فجر کے لیے تشریف لائے اور فجر کی نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، رات کو تمہاری حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں رات کی نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کو ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کی لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے، مگر وجوب کا حکم نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے کچھ حصہ میں تراویح کا معاملہ یوں ہی رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے یہ تراویح کی نماز اس حدیث سے لی تھی جو میں نے ان سے بیان کی تھی۔ حاضرین نے عرض کیا، وہ حدیث کیا تھی؟ فرمایا، میں نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عرش کے گرد ایک مقام ہے جس کا نام حضیرۃ القدس یعنی پاکی کا احاطہ ہے۔ حضیرۃ القدس نور کا بنا ہوا ہے، اس میں بے شمار ملائکہ ہیں جن کی گنتی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ایک ساتھ بھی سستی نہیں کرتے، مگر ماہ رمضان کی راتوں میں وہ زمین پر اتر کر آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے کی اللہ سے اجازت حاصل کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ امت محمدیہ میں سے اگر کوئی ان کو چھو لیتا ہے یا وہ کسی سے چھو جاتے ہیں تو وہ سعادت مند ہو جاتا ہے، پھر کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ یہ حدیث سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو تراویح کے لیے جمع کیا اور تراویح کا طریقہ جاری کیا۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی پہلی رات کو گھر سے باہر تشریف لاتے اور مسجدوں میں قرآن سنتے تو فرماتے، اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو روشن کر دے، جیسا انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن سے منور کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ میں بھی ایسی ہی روایت آئی ہے۔ روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساجد کی طرف سے گزرے، مسجدیں قندیلوں سے جگمگا رہی تھیں، لوگ تراویح پڑھ رہے تھے۔ فرمایا، اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو نورانی کر دے، جیسا انہوں نے مسجدوں کو نورانی کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے گھر میں قندیل لٹکاتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت اور استغفار قندیل کے بجھنے کے وقت تک کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ رمضان کی 23ویں رات کو 1/3 رات تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ 24ویں رات کو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے۔ 25ویں رات کو آئے تو آدھی رات تک نماز پڑھائی۔
ہم نے عرض کیا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو آج پوری رات نفل پڑھاتے تو اچھا ہوتا۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز ختم ہونے تک باجماعت نماز میں کھڑا رہا اسے پوری رات کا ثواب ملے گا۔ 26ویں شب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر نہ آئے۔ 27ویں رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی جمع کیا اور ہم سب کو لے کر نماز پڑھائی اور اتنی دیر تک نماز پڑھتے رہے کہ ہمیں فلاح کے فوت ہونے کا اندیشہ لاحق ہوا۔ لوگوں نے عرض کیا فلاح کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا سحری کے ہیں۔ جزاک اللہ۔